پھر ہمیں کیوں لگتا ہے کہ نارسسسٹ اپنی شادی میں خوش ہے کہ میرے پیار میں کیا کمی تھی، اس نے میرا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ وہ انسان جو کہ بہت زہریلا تھا، جو کہ نارسسسٹ تھا، اس نے کیوں کر دوسرے انسان کے ساتھ شادی کر لی اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہے؟ وہ اپنی زندگی میں سیلفیز اپلوڈ کر رہا ہے، وہ ڈنرز کر رہا ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ صحیح جا رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ کہیں یار غلطی میری تو نہیں۔ وہ بولے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، آپ کہ جی ٹھیک ہے جی آقا، اپنے والدین کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولے کہ آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، آپ کو جی آقا جیسا آپ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولے کہ آپ سب سے رشتہ چھوڑ دو، آپ سب سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں آپ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ رات میں اچانک جاگے ہو، نیند ٹوٹ گئی ہو، جسم پسینے سے شرابور ہو، روح کانپ رہی ہو، اور آپ خود سے صرف ایک ہی سوال پوچھ رہے ہو کہ میرے پیار میں کیا کمی تھی، اس نے میرا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ وہ انسان جو کہ بہت زہریلا تھا، جو کہ نارسسسٹ تھا، اس نے کیوں کر دوسرے انسان کے ساتھ شادی کر لی اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہے؟ وہ اپنی زندگی میں سیلفیز اپلوڈ کر رہا ہے، وہ ڈنرز کر رہا ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ صحیح جا رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ کہیں یار غلطی میری تو نہیں، کہیں میرا قصور تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اسے یہ مجبور کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، وہ تمام کے تمام کام جس پہ وہ آپ کو ذلیل کرتا تھا، جس پہ وہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، وہ تمام کے تمام کام وہ اس دوسرے پرسن کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال خودداری کا سوال ہے، یہ سوال خود اعتمادی کا سوال ہے، یہ سوال ذہنی اذیت کا سوال ہے کہ ایک انسان جو ہمارے ساتھ رہ کے اذیت پسند تھا، دوسرے انسان کے ساتھ جا کے وہ کیسے نرم ہو گیا، وہ کیسے اس کی ساری باتیں مان رہا ہے، وہ کیسے خوش ہے، وہ کیسے سکون میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک عرصہ لگایا ہے، ایک ٹائم لگایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جب آپ نیکسٹ پرسن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھتے تو آپ اپنی ہی آئیڈینٹی پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ ہی غلط تو نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نارسسسٹ کون ہوتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک باقاعدہ تسلیم شدہ مینٹل پیٹرن کو کہا جاتا ہے۔ نارسسسٹ شخص وہ ہوتا ہے جو خود کو خاص، خود کو برتر، خود کو سب سے بڑا سمجھے۔ وہ سمجھے کہ ہر تعریف، ہر توجہ اس کی ہے، تنقید انہوں نے برداشت کرنی نہیں، تعلق میں وہ کبھی غلط ہوتے نہیں، دوسروں کے جذبات انہوں نے کبھی سمجھنے نہیں، ہر ریلیشن شپ کو کنٹرول انہوں نے کرنا ہے، اس سے فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ نارسسسٹ محبت نہیں کرتے، وہ صرف حکومت کرتے ہیں۔ نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جب بھی آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک کردار ہیں، اور وقت آنے پر وہ کردار کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، اور پھر کسی اور انسان کو آپ کی جگہ دے دی جائے گی، جو توجہ دے گا، جو تعریف کرے گا، جو کنٹرول ہو سکتا ہوگا، جو ہر وہ کچھ کر رہا ہوگا جو نارسسسٹ انسان کروانا چاہتا ہے۔ کیا نارسسسٹ اپنی پسند کے لائف پارٹنر کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، سانپ ہے نا، سانپ کی فطرت نہیں بدلتی، نہ سانپ کی عادات بدلتی ہے، نہ سوچ بدلتی ہے، نہ زہر بدلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نارسسسٹ کو آپ جتنا مرضی پیار کر لے، جتنی مرضی قربانی دے دے، آپ ان کی خاطر کچھ بھی کر لیں، وہ چینج نہیں ہوگا۔ نارسسسٹ ایک مخصوص طریقے سے آپ کو ٹریپ کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سائیکل آف نارسسسٹک ریلیشن شپ۔ اس میں 3 سٹیجز آتی ہے۔ پہلی سٹیج کا نام ہے آئیڈلائزیشن۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی حد سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو حد سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے پاؤں میں ہر طرح کی خوشیاں لا کے بکھیری جا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں نارسسسٹ کہتا ہے تم جانے جہاں، تم حسن پری، تم سب سے حسین، تم سب سے جدا۔ اب
یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی یہ بات نہیں ہے کہ پسند کی شادی ہوگی تب اس کے ساتھ کیا جائے گا، ارینج ہوگی تب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ نارسسسٹ لوگوں کا ٹریپ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا بگننگ والا دور یاد کریں نا، تو نارسسسٹ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا۔ سٹارٹنگ میں تعریف کرتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، پھر ود دا پیسیج آف ٹائم پتہ لگتا ہے کہ کیا ان کا طریقہ کار ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ آئیڈلائزیشن والا دور ہوتا ہے نا، یہ خوابوں کا دور ہوتا ہے، یہ حسین لمحات کا دور ہوتا ہے، اس میں وقت گزر ہی نہیں رہا ہوتا۔ یہ ان کے دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو قابو کیسے کرنا ہے، پھر آپ کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے۔ سیکنڈ سٹیج ہے ڈی ویلیویشن، یعنی گرا دینے کا مرحلہ۔ کچھ دیر بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے، موازنہ شروع ہو جاتا ہے، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو جاتا ہے، گیس لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ تم غلط ہو، تم اوور تھنکنگ کر رہے ہو، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی خود کی ریالٹی پہ شک کرنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ اچھا ہی ہے، اس نے تو اتنا اچھا کیا، یہ جو کچھ ایسا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے میری غلطی ہو۔ لاسٹ سٹیپ ہے ڈسکارڈ۔ یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ کو مکمل طور پہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ یا تو نارسسسٹ کے مطابق چلتے ہیں یا آپ کی ریپلیسمنٹ موجود ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا بھی رہتا ہے کہ میں فلاں انسان میں انٹرسٹڈ ہوں، اگر تو تم اس طرح سے کرو گے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، یا اس کے ساتھ تو میں زیادہ خوش رہتا ہوں، یا وہ انسان مجھ پہ شک نہیں کرتا، یا دیکھو میں اتنے سالوں کے ساتھ ہوں۔ تو کچھ لوگ آپ کو اس ٹائم پہ رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ اب یہاں پہ آپ اس سچویشن میں ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب مسلسل خوف ہے کہ یار اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، میری تعریف کون کرے گا، میرا خیال کون رکھے گا، جو خواب نارسسسٹ نے دکھائے ہیں اس کو پورا کون کرے گا۔ اور ایک ذہنی طور پہ نا انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے کہ یار اب کرے تو کرے کیا، جائے تو جائے کیا۔ یا تو آپ نارسسسٹ کے مطابق چلیں، نارسسسٹ کے کنٹرول میں رکھیں، یا آپ کو رد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ نا محبت ختم ہو جاتی، محبت نہیں رہتی۔ اب جو ساری کی ساری گیم ہے نا وہ صرف کنٹرول کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نارسسسٹ حادثاتی طور پہ نہیں کرتا، یہ پیٹرن ہے، یہ ہر تعلق میں ہر بار کیا جانے والا طریقہ ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ کو خواب میں لے کے جایا جاتا ہے، پھر وہاں سے نیچے گرایا جاتا ہے، پھر آپ کو اس سٹیج پہ لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ بولے کہ دن ہے اور آپ بولے کہ دن ہے، وہ بولے کہ رات ہے آپ بولے کہ رات ہے، وہ بولے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو آپ کہ جی ٹھیک ہے جی آقا اپنے والدین کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ بولے کہ آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ دو آپ کو جی آقا جیسا آپ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ بولے کہ آپ سب سے رشتہ چھوڑ دو آپ سب سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں لگتا ہے کہ نارسسسٹ اپنی شادی میں خوش ہے، وہ خوش قسمت ہے اور ہم بد قسمت ہے؟ 3 بنیادی باتوں کی وجہ سے۔ پہلا پوائنٹ ہے پبلک امیج۔ نارسسسٹ پبلک امیج کے ماہر ہوتے ہیں، وہ بہترین شوہر، بہترین بیوی، بہترین باپ، بہترین ماں، بہترین انسان کی پبلک امیج رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ لوگ انسیکیور اور کنٹرول کے بھوکے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے سرفیس ہیپینس۔ ہم صرف نا تصویر دیکھتے ہیں، حقیقت نہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا کہ وہ انسان جو ہنس رہا ہے وہ واقعی میں خوش ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دل میں کیا چل رہا ہے وہ اس حال سے ہم واقف ہی نہیں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، کیونکہ آپ لوگ خود کو قصوروار ٹھہرا لیتے ہو، کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے بیوقوف ہو، کیونکہ آپ دماغ سے نہیں دل سے سوچتے ہو۔ آپ نے تمام ریڈ فلیگز اگنور کیے ہوتے ہیں، آپ نے خود کی عزت نہیں کی ہوتی۔ آپ وہ کبوتر ہوتے ہو جو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کہ بلی ہے ہی نہیں، تو جب آپ کی آنکھیں کھلے گی تو آپ بلی کے منہ میں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نارسسسٹ تھا، وہ آپ کے ساتھ جب تک رہا آپ کو تنگ کرتا رہا، تکلیف دیتا رہا۔ اب وہ انسان چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن ہم ابھی تک اس کی قید میں ہیں، ہم ابھی تک اس کی جو ہے نا وہ اس سرار میں ہے کہ یار اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہوگا، کیا وہ خوش ہوگا،
کیا وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہوگا؟ اچھا وہ تو پرسکون ہے، میں تو دکھی ہوں، میرا مقافات عمل کہاں ہے؟ دیکھیں زندگی ایسی نہیں چلتی، جو ہو چکا ہے نا وہ ماضی ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ عقل کا، دماغ کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کو ڈبے میں بند کیا جائے، اور جو آتی خوشیاں ہیں نا، جو آتی خوشیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، اس پہ خوش، سکون، صبر، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میں نے بہت دکھ درد سہا ہے، میں نے اس انسان کے بہت ظلم سہے ہے، اے مولا مجھے اس کا صلہ تو نے دینا ہے، میں کوئی اپنے الفاظ ضائع نہیں کروں گا، میں کوئی مینٹل پریشر نہیں لوں گا، میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی کوشش نہیں کروں گا جس سے مجھے ریونج لینے کا کچھ موقع ملے یا کچھ بھی ریونجفل ہو۔ اللہ پہ چھوڑ دے، اور اللہ نے جو خوشیاں، جو سکون آپ کی زندگی میں اب ڈالی ہیں نا، ان کو مان لیں، ان کو تسلیم کر لیں، ان کو گلے سے لگا لیں۔ اگر آپ اسی طرح کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں تو یقین مانیں آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ بات کر لیں تو آپ کی زندگی میں خوشی لوٹ آئے، مینٹل سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیک سے آپ کو سکون آ جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن کونسلنگ لیتے ہیں، کنسلٹیشن لیتے ہیں، جن سے ان کی زندگی میں خوشی و سکون لوٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کونسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں۔